السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ 15 نکات ایکچولی جو 14 پوائنٹس اب ہیں وہ سامنے آ گئے، جو سجیشنز کہہ لیں، شرائط کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر ایران کی طرف سے ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا لیکن کہا گیا کہ جی یہ تو بالکل عجیب سی باتیں ہیں، اور ایک کاؤنٹر 5 ایران کے مطالبے بھی سامنے آ گئے۔ 15 میں جو کی مطالبے کیا تھے، 14 میں اس میں تھا کہ جی ایک تو اپنا نیوکلیر فیسلٹیز ختم کر دے ایران، اور یہ کرے کہ نیوکلیر وہ ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران پہلے یہ بات کر چکا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مستقبل میں یورینیم انرچمنٹ وہ ایران کی سرزمین پہ نہیں ہوگی۔ اس میں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ پیسفل پرپسز والی ہے یا دوسری، تو پیسفل کو یہاں مزیوم کریں گے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی جو ایرانین کے پاس جو 450 کلو گرام انرچڈ یورینیم ہے، یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA اس کے حوالے کریں اور وہ اس کو ختم کریں گے۔ پھر جو ننتاز، اصفہان، فوردو کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں جو پہلے ہی انہوں نے تباہ کر دی تھی، ان کو ڈسمینٹل کرے ایران، بالکل ختم کر دے، اور ٹوٹل ایکسیس دے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو ہر وقت جو بھی اب نیوکلیر پروگرام ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سب کچھ ہوگا۔ اور پھر جو ریجن کے اندر لوگ ہیں، جس طرح پہلے یہ تھی آپ کے مختلف ہیں لیبنان کے اندر، سیریا میں دوسرے جیسے حماس ہو گیا، دوسرے لوگ ہو گئے، ان کو ایران اب آئندہ فنڈنگ نہ کرے، ان تمام چیزوں سے حزب اللہ وغیرہ سے بالکل ہاتھ اٹھا لے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز وہ ایک فری کوریڈور کے طور پہ کھلے تاکہ آزادی سے سارے اس کا استعمال کر چکیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ایران کا بڑا سخت رویہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میزائل پروگرام ہے اس کو محدود کیا جائے رینج کے مطابق اور تعداد کے مطابق، لیکن اس میزائل پروگرام نے ہی ایران کو بچایا ہے، اور اس وقت جو چیخیں نکل رہی ہیں پوری دنیا کی وہ اسی میزائل پروگرام سے ہے۔ سو آبویسلی ایران اس سے بڑی سخت لائن لے گا، اور ان کا کہ جی جو اس کی کوانٹٹی اور رینج ہے یہ لیٹر ڈیٹ پہ ہم اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر مستقبل میں جو میزائلز ہوں گے ایران کے وہ صرف سیلف ڈیفنس میں استعمال ہوں گے۔ اگین یہ بڑی ویگ سی بات ہے۔ اور جواباً امریکہ کیا آفر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایران کا ہم جو سینکشنز وغیرہ ہیں، ساری انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ 30 سالوں 40 سالوں سے یہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ پھر امریکہ جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا نیوکلیر پروگرام، سول نیوکلیر پروگرام کو اسٹیبلش کرنے میں، اور خاص طور پر الیکٹریسٹی جنریشن جو ان کا بشیر نیوکلیر پلانٹ ہے۔ اور پھر وہ جو ایک پہلے شرط تھی کہ اگر 19-20 ہوئی تو سینکشنز ایک دم آٹومیٹکلی واپس امپوز ہو جائیں گی، انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ہم شرط نکال دیں گے۔ یہ انیشل ہر کوئی بڑی ایکسٹریم کی باتیں کرتا ہے۔ ایران نے بھی جواب میں اپنی 5 شرائط دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہر قسم کا حملہ اور جنگ فوراً آپ بند کریں۔ دوسرا یہ بھی ایک میکینزم بنے کہ آئندہ جنگ نہیں ہوگی، ایران پہ حملہ نہیں ہوگا، اور ایک کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں آپ نقصان پورے کریں گے اور کیسے کریں گے، اس کی کلیئر ڈیفائن پیمنٹ آف وار ڈیمیجز اور جو ریپریشنز ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خطے میں دوسری جنگیں شروع کی ہوئی ہیں اسرائیل اور امریکہ نے، وہ بھی آپ بند کریں، جیسے لبنان ہے، ویسٹ بینک ہے، غزہ ہے، یہ بھی کریں۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران واحد ملک ہے جس نے ان تمام چیزوں پہ بات کی ہے۔ ہمارے باقی مسلمان برادر ممالک نے تو اپنے کنڈمنیشن میں آج تک ان چیزوں کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل ریکگنیشن اور گارنٹیز چاہیے جو ایران کی سوورینٹی اور اس کے یونیک حق کو مانے کہ اسٹریٹ آف ہرمز صرف ایران چلائے گا، اور اس کے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر یہ ان کے اختیارات ہیں۔ یہ ہیں اس سے 2 چیزیں۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، کل تک کوئی مان نہیں رہا تھا ہو رہا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ترکیے کی بھی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کل پاکستان آ گئی ہیں۔ اب وہ شخصیت کیا صرف ایران والے بات چیت میں انوالو ہوں گے، یا وہ افغانستان کا بھی جو ہمارا بیک ڈور ڈائلاگ چل رہا ہے اس میں بھی شاید وہی انوالو ہوں گے۔ یہ تھی ہے۔ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت ابھی تک تو طے تھا کہ اسلام آباد میں ہی یہ میٹنگز ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی، اور کیونکہ ٹریول انوالوڈ ہے ان تمام لیڈران کا جنہوں نے آ کے خطے میں آنا ہے، تو اس وقت استنبول بھی اور باکو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، مگر اگر 90% ابھی تک اتفاق یہی ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا۔ دوسری جو ایک اور خبر چل رہی تھی وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اسٹیو وٹکاف سے اور جیریڈ کشنر سے ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔
بیکاز ان کے بقول وہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں سے اندیا یہ دیا گیا ہے کہ ہم جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کریں گے نیگوسیشنز میں اگر نیگوسیشن کی سٹیج آتی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, جے ڈی وینس شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے, اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تو آبویسلی وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا بھی بڑا سخت رویہ. جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں جو ڈیفنس سیکرٹری آف وار بلکہ ان کے ہیں, وہ تو بہت ہی ایک بدبودار قسم کے مذہبی جنونی ہے, وہ تو ویسے بھی اس کا حصہ نہیں ہے. ابھی وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے تو بلکہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ کون نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کی طرف سے, یہ ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن میرا خیال ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہم نے آپ کو کل بھی اطلاع دی تھی کہ ویسے بھی کہ اگر جے ڈی وینس انوالو ہوں گے اور وہاں سے ایران کے فارن منسٹر انوالو ہوں گے تو شاید سٹیج 2 پہ ہوں. تو یہ اتنی فاسٹ موونگ سچویشن ہے, یہ چل رہی ہے. سوال اب آتا ہے کہ اس وقت یہ بات چیت ہوئی کیوں ہے, یہ امریکہ آ کیوں گیا ہے اس بات چیت پہ. دو بڑی انٹرسٹنگ سچویشنز ہیں. پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم ڈومیسٹک دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. اس وقت ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے 36% پہ آ گئی ہے. یہ ان کی پہلے والا بھی جو اقتدار کا دور تھا اور اب اس میں لوئسٹ ہے, اس سے نیچے کبھی نہیں گئے. پھر جو ان کا 36 امریکنز اور یہ پچھلے ہفتے 40% تھی, ایک ہفتے میں 4 پوائنٹ گری ہے جو امریکہ میں بہت زیادہ ہوتا. پھر جو ان کی کاسٹ آف لیونگ, یہ وہ ایشو تھا کہ ہمارا خرچہ زندگی گزارنے کا جو ہمارا ہے امریکنوں کا, یہ ان کا بہت بڑا پوائنٹ تھا الیکشن جیتنے کا. اس میں کو بہت بری مار پڑ رہی ہے. اور صرف 29% لوگ ہیں جو ٹرمپ کی اکنامک پالیسیز کو اس وقت جو اپروول ریٹنگ پہ آیا ہوا ہے. یہ آج تک ان کی لوئسٹ ہے, اور ایون جو بائیڈن جس سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ اس سے بھی نیچے ہے. یہ سب ان کی پاپولیرٹی کا حال ہے. پھر اگر ہم آگے چلے جائیں تو اسی سروے کے اندر, یہ اپسوس کا اور رائٹرز کا سروے تھا, اور 46% لوگوں کا خیال یہ ہے امریکہ کا کہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد امریکہ اور غیر محفوظ ہو جائے گا, محفوظ نہیں ہو جائے گا. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوئسٹ ریٹنگ آ گئی ہے اکانومی کے اوپر, وار کے اوپر, تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے, اور خاص طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں. کل ایک رپورٹ بڑی ہی ایک چونکا دینے والی, آنکھیں کھولنے والی رپورٹ آئی ہے. یہ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے, روسی, آپ نے نام سنا ہوگا. یہ میں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, روسی تقریباً 190 سال پرانا تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا. اٹ از ون آف دا ورلڈز اولڈسٹ اسٹریٹجک تھنک ٹینکس, موسٹ ریسپیکٹڈ اور پیڈیگریڈ. یہ 1831 سے بنا ہوا تھا, اور اس کو دنیا میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے. انہوں نے 16 مارچ تک ایک انالیسس کیا جنگ کا, اور اس میں بڑے چونکا دینے والے انکشافات آئے ہیں سامنے. ایک تو 16 مارچ تک انہوں نے بتایا کہ کچھ 26 بلین کا خرچہ ہو گیا ہوا تھا. آج 26واں دن ہے, تو آن این ایوریج 1 بلین روز کا ہے. لیکن بات خرچے کی نہیں, لامنگ اس رپورٹ میں پوائنٹ انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ان کے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے, خاص طور پہ جس میں یہ لانگ رینج انٹرسپٹرز ہیں, پریسیجن سٹرائک ویپنز ہیں, یہ قریباً ختم ہونے والے ہیں. جو اس وقت ان کا سٹاک پائل تھا امریکہ کا, قریباً ختم ہونے والے ہیں. اور یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے, اب یہ ایران کے حق میں کیوں مڑتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کا جب شروع میں ہوا تو اس سے 80 سے 90% بالکل ڈرونز اور میزائل سٹرائکس ایران کی نیچے آ گئی ہیں. اور 5ویں دن کے بعد اس وقت ایوریج جو ہے وہ دن کے کوئی 33 ڈرون ہیں, اور میزائل دن کے 33 میزائل, اور 94 جو ہے 94 وہ ڈرون سٹرائکس ایران کر رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی ایران نے کافی سٹرائکس کی ہیں, کویت پہ, ادھر یو اے ای کے اوپر, جارڈن کے اوپر, سعودی عربیہ پہ, اسرائیل پہ, تو یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اب سنیے, یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں. انہوں نے کہا کہ جی کانفلکٹ سے پہلے ہی, جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی امریکہ کی جو سٹاک پائلز تھیں, جو اسلحے کے ذخائر تھے, اور اس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ اٹس این ایمٹی بنز ان اے وار ٹائم انوائرمنٹ. کہ اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اسلحے کے جو سٹاکس ہیں بڑی جلدی ختم ہوں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ملے تھے 6 مارچ کو بہت ڈیفنس پروڈیوسرز کے ساتھ, لیکن انہوں نے بتایا کہ فرمز کے جب ہم نے کنسلٹ کیا اور ڈیٹیلز کی تو انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ بڑھاوا نہیں آیا پروڈکشن میں
کیونکہ کوئی فرم آرڈرز پلیس نہیں کیے. جو امریکن ہالسٹن آرمی ایمونیشن فیکٹری ہے، جو واحد فیکٹری ہے جو ان کے ہائی اینڈ ایکسپلوسیوز بناتی ہے امریکہ کے، اس کے پاس بھی کوئی آرڈرز نہیں ہیں. اور جب اور انہوں نے کہا کہ اور بھی مصیبتیں یہ ہیں کہ جب سے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوئی ہے تو اس کے بعد سلفر کی ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی ہے. اور سلفر بڑا ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسلحہ سازی کے اندر سب کچھ. تو خالی یہ کوئی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، اس کے اور بہت سے فیکٹرز بھی ہیں. پھر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک گرائنڈ میٹل کمپنی ہے، اس کے سی ای او کو، آرمن کو، جس سے 19 مارچ کو کہا کہ جو گلوبل سٹاک پائلز ہیں اسلحے کی، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی، یہ اگر 1 مہینہ اور چلے جنگ، یہ اب وہ 19 مارچ کو کہہ رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد کوئی میزائلز ہوں گے ہی نہیں. دیر ول بی نو میزائلز اویلیبل. اور یہ میں امریکہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انالیسس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 3 چیزیں آپ کو چاہیے ایک جنگ کو آگے چلانے کے لیے: انٹرسیپٹرز، لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک اور سینسر اینڈ کمانڈ لیئر. انہوں نے کہا یہ جو اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس، اس کے بعد اب ان کی افواج کے لیے خطرے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جنگ یہ لڑ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب ان کی سیفٹی ختم ہو رہی ہے. کیونکہ ایران نے کم از کم 1 درجن امریکن اور باقی جو ان کے یو ایس الائز تھے اس پہ ریڈارز اور سیٹلائٹ ٹرمینلز اڑا دیے. اور اس وقت حال یہ تھا کہ 10 سے 11 انٹرسیپٹر ان کے استعمال ہو رہے ہیں اب 1 میزائل روکنے کے لیے، اور 8 پیٹریٹ میزائل استعمال ہو رہے ہیں ایک ڈرون کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے اور یہ میگزین خالی ہو رہی ہے. ان کا اسرائیل کی تو اور بھی بری حالت ہے. اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اینڈ آف مارچ تک ان کے جو ایرو انٹرسیپٹر ہے جس سے سارے میزائلز اور ڈرونز کو گرا رہے ہیں ایران کے سارے، اینڈ کے مارچ پہ ان کے سٹاکس ختم ہو جائیں گے. یہ روسی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ انسٹیٹیوٹ کا کہہ رہی ہے. اور ان کا کہ جی رننگ آؤٹ آف ATACMS گراؤنڈ اٹیک میزائلز اور تھرڈ کے انٹرسیپٹرز یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس کو یہ کریں. اور ابھی تک جو اسلحہ چل گیا، سوچنا اگر اس کو یہ بھرنا بھی چاہیں تو کتنا عرصہ لگے گا. ابھی تک 500 ٹوموہاک میزائل چلا چکے ہیں امریکن اور یہ اسرائیلیز. ان کو 5 سال چاہیے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے. پھر ریئر ارتھ میں آپ کو منرلز چاہیے، اس میں گیلیم ہے، جرمینیم ہے. انہوں نے کہا یہ سارا ورلڈ کی تقریباً پروڈکشن ساری بیجنگ کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے 2023 سے بین کیا ہوا ہے تاکہ یہی ان کی اسلحے کی نہ ہو. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے انٹرسیپٹرز اور یہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ابھی لڑ تو سکتے ہیں، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں رہے گی ڈیفینس کرنے کی. اور اگر ہم بات سن رہے ہیں جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے کے آئیں گے جی وہ 2500 مرین آ رہے ہیں جاپان سے، ایمفیبیس یونٹس آ رہا ہے، پھر 82 ایئر بورن یونٹ کے ہائیلی ٹرینڈ 3000 سولجرز وہ بھی آ رہے ہیں، اور شاید خرگ آئلینڈ پہ قبضہ کریں، وہ کریں، گراؤنڈ آپریشنز کریں. ایک طرف ان کا ڈیفenس ٹوٹلی ڈپلیٹ ہو رہا ہے، ان کی اسٹرائک کیپیبلٹی کم ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ڈیفenس. اور اگر یہ گراؤنڈ ٹروپس ان کے آگے تو اچھے حالات میں ان کے لیے بہت برے دن تھے. تو یہ ڈپلیٹڈ ڈیفenس ریسورسز جب ان کے میزائلز اور ڈرونز کو روکنے کی اہلیت بالکل ناکافی ہوگی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر، تو پھر کیا یہ لمبی وار ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح جان چھٹے اور ہم اس میں سے نکلیں. 2 مین ایشوز ہیں، ایک میزائلز، اس میں ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ 1000 میزائل رکھ لے میڈیم رینج کے تو وہ بھی ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں. اس پہ ایران کا صاف جواب ہے. ان کو نظر آ رہا ہے ایران کو کہ یہ لانگ ٹرم بڑی انسسٹینیبل وار بنتی جا رہی ہے، بہت مہنگی معاشی طور پہ، پولیٹیکلی اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. اور وہ جو ہے نیتن یاہو وہ تو چاہے گا کہ گن بڑھتا رہے. اچھا یہ تو سارا چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا کو موت پڑ گئی. وہاں پہ یقین مانے میڈیا پاگل ہو گیا، پولیٹیشین پاگل ہو گئے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو اتنی عزت مل گئی، ہم تو کہتے تھے پاکستان روگ سٹیٹ ہے، ٹیررسٹ سٹیٹ ہے. آج دنیا کا محور بنا ہوا ہے پاکستان، کہ جو سب سے خوفناک جنگ اس وقت ہے جس نے پوری دنیا کو گھٹنوں پہ لگا دیا. یوکرین کی جنگ ہوئی، دنیا کو ادھر دیکھتی رہی. غزہ کے اندر ظلم و غدر ہوا، سب کچھ دنیا دوسری طرف دیکھتی رہی. لیبنان میں جو آج ہو رہا ہے تب بھی دنیا بے پرواہ ہے. لیکن جب اسٹریٹ آف ہارموز رکی اور سب کو مصیبتیں پڑ گئیں تو ایران وار بیکیم دا سینٹرل پیس، ورلڈ کا فوکس ہو گیا. اور اس میں اس وقت سب سے بڑا فوکس پاکستان ہے. لعنت ہے مودی صاحب، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ایک بریکنگ نیوز بھی آئی ہے، CNN نے کہا ہے
کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریٹو آفیشلز ہیں وہ ایک وزٹ پلان کر رہے ہیں اور وہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا اسلام آباد کے لیے. اور یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی ہے. اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ابھی ٹائمنگ فلوئڈ ہے اور ایک ٹرکی، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹرکی بھی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ ایرانیئنز جو ہیں انہوں نے بھی ٹریول کرنا ہے. لیکن ابھی تک اسلام آباد ہی کا یہ سین چل رہا ہے. اور میں آپ سے ایک اور بھی خبر شیئر کر دوں. ایک اور بہت بڑا جو اس میں ایک امپیڈمنٹ تھا وہ یہ بھی تھا جو امریکہ نے شرط لگائی تھی کہ یورینیم انرچمنٹ فار پیسفل پرپزز جو ہے وہ بھی ایران کے اندر نہیں کرے گا. اول تو ایران ابھی نہیں مانا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ رضامندی انڈیکیٹ کر دی گئی ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے اگر یورینیم انرچ کرنا پڑا تو پاکستان کی مدد دی جا سکتی ہے، پاکستان کی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس کے اوپر انرچمنٹ پہ 100% سیف ریکارڈ ہے، IAEA کے مطابق ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. ایک بہت بڑی ایک پرابلم تھی اس ایگریمنٹ میں کہ پیسفل پرپز والا یورینیم انرچمنٹ کہاں ہوگا. اس میں بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. کیا جائے گی بات، کہاں جا کے رکے گی، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میرے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے، فارمر فارن سیکرٹری، اور آصف درانی ہوں گے، فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب، فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو ایران، اور اب سینئر ریسرچ فیلو ہیں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اعزاز صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. فارن آفس، ڈپلومیٹس، 2 ڈپلومیٹس، کیا لگتا ہے یہ کوئی سیریس گفتگو بنے گی؟ مان لیا ابھی کمیونیکیشن سٹیج پہ ہیں، نیگوسیشن پہ نہیں ہے، ابھی میسیجنگ جا رہی ہے، لیکن پہلے ایران کہتا تھا بات ہی نہیں ہو رہی. اب ایران نے آج رسپونڈ بھی کر دیا ان کے 14 نکات کے اوپر، ریجیکٹ کر کے کاؤنٹر 5 اپنے بھی دے دیے. تو وہ تو چیز سائڈ پہ ہو گئی کہ ہو رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، بیکاز 2 بڑے سیریس ایشوز ہیں، آپ دونوں سے میں اسی پہ جاؤں گا. اس میں 2 سب سے بڑے جو کیا کہتے ہیں آپ روڈ بمپس ہیں. ایک تو ہے میزائل پروگرام، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا میزائل پروگرام جو ہے وہ بالکل میڈیم رینج میزائلز تک لے آئیں، امریکہ نے کہا. اور دوسرا کہ جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کا جوائنٹ کوئی مینجمنٹ ہو بعد میں، اور یہ ملک ایک کنٹرول نہ کرے سب کچھ. کیا یہ 2 نیگوشیبل پوائنٹس ہیں ایران کے لیے؟ جی پہلے والا تو بالکل نیگوشیبل نہیں ہے. دیکھیں امریکہ کا یہ کہنا کہ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے، یہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکہ کو اب اس جنگ کی شدت اور شدت کا اندازہ ہو رہا ہے. جو ان کی مس کیلکولیشن تھی کہ ایران تو بیٹھ جائے گا، تو وہ تو ہوا نہیں. اب وہ کس منہ سے یہ تقاضا کرے گا ایران کو کہ جناب آپ اپنے میزائل جو ہیں اس کے اوپر حد قبول کر لیں؟ وہ نہیں کریں گے، اور نہ ایرانی کریں گے. لیکن امریکہ کے اندر میرے خیال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ان کے اندر بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بڑی شدت سے، بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہیں کہ یہ ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی. اور دوسرے یہ کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ بھی تنگ آ گئی ہیں، وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسا عذاب ہمارے لیے کھڑا کر دیا ہے. تیسرا اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے. وہ بلیک آؤٹ کیا ہوا انفارمیشن کا، لیکن بہرحال جو خبریں آتی ہیں، جو لوگ وہاں پہ ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی کافی تباہی ہو رہی ہے. تو گویا ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کمزوری دکھائی گئی جب انہوں نے بات چیت کی بات کی. وہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ جناب بس یہ حکومت گئی کہ گئی، گری کہ گری، وہ تو ہوا نہیں. تو ایران کیوں کرے گا ایسے موقع پر؟ وہ بالکل نہیں کرے گا. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی جو پالیسی ہے وہ چل رہی ہے. اور ایران نے جو شرائط جو مسترد کی ہیں وہ صاف نظر آتا ہے کہ ایران کے پاس وہ پھر ابھی مزید قوت باقی ہے. ان کے پاس میزائل کی، ڈرون کی قوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور گویا وہ ابھی بھی پر اعتماد ہیں. لیکن بہرحال بات چیت شروع ہونا اچھا قدم ہے. پاکستان قابل ستائش ہے، پاکستان کو یہ کرتے رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ تو ملے گی. اس لیے ابھی سلسلہ شروع ہے، ابھی میں اس میں سے کوئی بریک تھرو نہیں دیکھا. ابھی لیکن جو ہم ایران سے باتیں سن رہے ہیں وہاں بھی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایران نے ایک چیز تو ریلائز کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو وہ مانیٹائز بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے $2 ملین لیے ہوئے چائنیز کرنسی میں، اور اب وہاں سے ہم باتیں سن رہے ہیں کہ جس طرح پیناما کینال کی فیس تھی، یہ تھا، ہم فیوچر میں اس قسم کی فیس بھی لگائیں.
اور وہ اپنے لاسز بھی کچھ ریکور کریں وہاں سے. تو لیکن یہی ایک ایشو ہے درانی صاحب. سوال تو وہی دو چیزیں ہیں, لیکن ہرمز کیا اتنا بڑا ایشو ہے؟ بیکاز اگر پیناما کینال سٹائل اگر ایک فائنینشیل ارینجمنٹ بن جاتی ہے جس میں ایران کا بھی انٹرسٹ ہوگا, ایم شور عمان کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا, ان دونوں کی شیئرڈ ہی ہے نا وہ فزیکل باڈی جو ہے, تو وہ ایک اچھا ہرمز کا لانگ ٹرم سولوشن تو نکل سکتا ہے کہ جس میں ایران کا یہ سانس بھی کہ ہماری سوورینٹی ڈائلیوٹ نہیں ہو رہی, اور وہ ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہوگا. جی اگر پیس آ جائے تو تب یہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. اب تک نہیں ہوا تھا, لیکن اب ظاہر ہے یہ ایک نیا ایشو آ گیا ہے, اور کیونکہ ایران نے آلموسٹ چوک کر دیا ہے, یا باقی جو ٹریڈنگ روٹ ہے وہ خود ہی خوف کی وجہ سے چوک ہو گیا ہے بیکاز آف فورس میجور, تو وہ آگے نہیں بڑھ رہا. لیکن اعزاز صاحب نے جیسے سارا صحیح کہا, انہوں نے ایران نے اصل میں ایران کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی جغرافی ہے, وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے, اور لہذا یہ امریکہ اپنی تمام ملٹری مائٹ کے باوجود وہاں پہ جب تک فزیکلی قبضہ نہ کرے, زمین پہ نہ آئے, اور تو وہ بات نہیں بنے گی, اور ایران جو ہے سالوں تک لڑتا رہے گا. میں آپ کو حوالہ دوں, ایران عراق وار کا 8 سال رہی, امریکہ کی پوری حمایت حاصل تھی صدام حسین کو, باقی جو ہے گلف ممالک ان کی بھی پوری حمایت حاصل تھی, فائنینشلی ان کو حاصل تھی. درانی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, آپ تو ایران میں رہے ہیں تو آپ کا تو انٹریکشن رہا ہے ان کے پاورفل لوگوں سے. ولی نصر نے وی آل نو ہم, یہ رچرڈ ہالبروک کے ساتھ بھی تھے, ہیز ریٹن اے لاٹ آن ایران اور کتابیں بھی لکھی ہیں, از سپوز ٹو بی این اتھارٹی کافی. ان کا ایک ٹویٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب اگرچہ بہت زیادہ ٹینشن جو ہے وہ غالب باف جو ان کے اسپیکر ہیں ان پہ ہے, لیکن جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے فارمر ریپبلکن گارڈز کے جنرل ذوالقدر کی ایز سیکرٹری سیکورٹی کاؤنسل, وہ اصل چیز ہے کہ وائٹ ہاؤس جو غالب باف کو سمجھتے ہیں ہاٹ ٹکٹ, ایکچولی زمین کی ریالٹی میں جو ذوالقدر صاحب ہیں ہی از دا مین مین. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجتبیٰ خامنائی کے بڑے قریبی آدمی ہیں, اور یہ ان کی سلیکشن بتاتی ہے کہ مجتبیٰ خامنائی ڈیسیژنز لے رہے ہیں, اور یہ جو افواہیں بنتی ہیں کہ جی پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ یہ بتاتی ہے. اور دوسرا نے کہا یہ بھی اس سے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جتنی لیڈرشپس ماری ہیں ایک کے بعد دوسری لیئر, اس کے بعد جو پاور اب آ گئی ہے, جو سب سے سخت گروپ ہے IRGC کے اندر, جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں, وہ پاور میں آ گئے ہیں. اور یہ ذوالقدر صاحب اسی کے تھے جب ڈپٹی کمانڈر بھی تھے, اور اس نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ وہ اتنے سخت تھے کہ وہ جب ڈپٹی کمانڈر تھے تو جنرل سلیمانی نے IRGC چھوڑ دی, پھر خامنہئی صاحب نے پرسنلی جنرل سلیمانی کو بلایا اور ان کو قدس فورس کا انچارج بنایا. اور جو ان کی سلیکشن ٹو ریپلیس لاریجانی تھی وہ بھی بتاتی ہیں کہ سٹاکس کے اندر سختی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ ایک سافٹر یا جس کو ہم پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں وہ ہے. تو آئی ایم جسٹ آسکنگ یو کہ جو انالیسز ہے ان کا ان کے بارے میں, اور اب یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا, ایک اور آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو فیصلہ ایران کرے گا وہ جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کا جو پرسپشن ہے کہ تھریٹ کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے, اس کی بیسس پہ ہوگا, ناٹ آن دا بیسس آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسسمنٹ کے. دورانی صاحب از اٹ کریکٹ؟ میرے خیال میں انہوں نے کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا, کیونکہ جو بہرحال IRGC یا پاسداران جو ہیں وہ رہبر کے انڈر ہر چیز ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہو, پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو, وہ ان کے ڈیسیجنز کو رہبر جو ہے ویٹو کر سکتا ہے. تو اس لیے مجتبیٰ خامنہئی جو ہے ہی از دا ٹاپ مین. جنرل ذوالقدر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سیکرٹری آف دا سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے جو رہبر کے انڈر انہی کے آفس میں قائم, تو وہ اس آفس کی وجہ سے ان کو اہمیت, وہ یقیناً سختگیر ہو سکتے. سختگیر جو ہے وہ IRGC کا اوور آل اورا بھی ہے, وہ سخت گیری کا ہے. اس کے نیچے جو ہے پاسداران بسیج ہیں جو والنٹری فورس ہے, جس کی ممبرشپ جو ہے وہ 16 سال سے لے کر 70 سال تک کے لوگ ہیں. تقریباً 20 ملین کے ان کے بسیج ایران میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح آپ سمجھیں 12 لاکھ جو ہے IRGC ہے یا پاسداران. ان کے یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے,
اور اس میں وہ سسٹم یہ ہے کہ چونکہ یہ ولایت فقیہ ہے یعنی رول آف دا کلرجی، تو اس لیے کلرجی کو اہمیت حاصل ہوگی. وہ جنرل جو ہیں وہ کرتے رہیں لیکن اس میں ان کی پوزیشن بہرحال سیکنڈری رہے گی. جو بھی فیصلہ ہوگا، اور خود یہ مشتبہ خامنائی جو ہے وہ بھی تو IRGC کے ممبر رہے ہیں، وہ باقاعدہ اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ بالکل کوئی مختلف یا کچھ اور کر لیں گے، بات یہ ہے کہ جو ایران کی اپنی جو اس کا ملٹری پراویس ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے، اور اس نے امریکہ کو بہرحال اس کے آگے کھڑا ہے. اسرائیل کی جو ان کا انہوں نے زوم تھا کہ وہ انہوں نے آئرن ڈوم بنا لیا ہے، اٹ از انوینسیبل، وہ انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے نقصان اٹھائے ہیں، ان کی جو ہے لیڈرشپ ایران کی ڈیسیمیٹ ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں داد دینا پڑے گا کہ جو انہوں نے جو انسٹیٹیوشن پچھلے 47 سال میں کھڑا کیا وہ اب اس کی تھرڈ جنریشن ہے، وہ وہاں پہ آ گئی ہے. تو لہٰذا وہ جو سو کالڈ رجیم چینج کا ان کا آبجیکٹو تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا. تو اس لیے اب امریکہ کو بھی جو ہے ایگزٹ چاہیے ہے. ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی یہی ہے، میکسیملسٹ پوزیشن سے وہ آئیں گے اس پہ آپٹیمل پوزیشن پہ. اور میرے خیال میں مذاکرات اگر یہ خود امریکہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ امریکہ مذاکرات کو فیور کرے گا، لیکن میرا خدشہ ہے اسرائیل جو ہے وہ ان مذاکرات کو سپوائل کرے گا. ہاں اس کا تو سوٹ ہی نہیں کرتا. اعجاز صاحب یہ بتائیں، کل دوحہ سے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس نکلی جب ان کے اسپوکس پرسن پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان سے سوال ہوا تو ان نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ریجنل سیکیورٹی کا ہے سارا اسٹرکچر اس کو ریویو کرنا چاہیے سب کو. اور سیکنڈ جب ایران کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ہم تو ہمسائے ہیں، ملینیا سے ہمسائے ہیں، ہم نے تو کہیں نہیں جانا، وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ اینڈ آل دیٹ. اب ایک بڑی یونیک سچویشن ہوئی، ناٹ دیٹ سرپرائزنگ. ایران نے تو کہا تھا اگر بیسز ہوں گی تو ہم سٹرائک کریں گے. ایران نے کوئی سرپرائز نہیں کیا، انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ کریں گے آئی فار این آئی، انہوں نے تو پالیسی بنائی ہوئی ہے. کیا ارینجمنٹ کو ایگزسٹنس کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ایک ریجنل سیکیورٹی پیک بنے جس میں یہ سارے پارٹنرز ہوں؟ کیونکہ کیا ایران کو ایکسکلوڈ کر کے امن آ سکتا ہے اس ریجن میں؟ اور کیا سعودیز اور دوسرے UAE خاص طور پہ ول دے بی اوپن ٹو اٹ؟ یہ تو جو انہوں نے اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنایا تھا کہ امریکن بیسز ہوں گے وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، وہ تو اب فیل ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بھی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا اس میں ایران کو ان کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. یہ جو پالیسی تھی کہ ایران کو ہم آئسولیٹ کر لیں گے اور سارے اہل مغرب ہمارے ساتھ ہوں گے، اسرائیل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، وہ تو ایران نے دکھا دیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ابھی جو مجھے سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایک امریکی دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم اپنے کوئی شاید میرینز لائیں، کوئی ٹروپس لائیں، کوئی کہتا ہے جی 1000 ادھر سے چل پڑے، کوئی کہتا ہے جی 5000 چل پڑے، اور کوئی کہتا ہے جی خرج آئلینڈ میں آئیں گے، کوئی کہتا ہے جی چابہار میں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ کے لیے اس سے بڑی دلدل کوئی نہیں ہوگی اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، کیونکہ جیسے ہی باڈی بیگز واپس جانا شروع ہوں گے امریکہ کے اندر تو جو بندھا ہوا ہے اس وقت وہ ٹوٹ جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف پہلے ہی اتنا سینٹیمنٹ بڑھ گیا ہوا ہے، اوپر سے یہ اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال میں وہ بھی ان کے لیے اچھی آپشن نہیں ہے. اصل میں ہوگا یہی الٹیمیٹلی جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ان ملکوں کو کوئی نہ کوئی پرامن بقائے باہمی جو ہے ایران کے ساتھ کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا. کیا ایران کا ورلڈ ویو بھی چینج ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اگر حزب اللہ تھی تو وہ بھی ایران اس کے پیچھے تھا، حماس تھی وہاں بھی تھا، سیریا میں بھی تھے، ہوتیز بھی تھے، تو ایران واز آلسو پلئنگ آل اوور دا پلیس، جہاں سے لوگوں کو ان سے تھریٹس بھی تھی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کو بھی. جہاں امریکہ کو نصیحت آئی ہے، اسرائیل نے سیکھا ہے، امریکہ کو پتہ لگا ہے. کیا آپ کے خیال میں ایران کا ورلڈ ویو بھی چینج ہوگا؟ کچھ اس میں نرمی آئے گی کہ یہ جنگ سروائیو کرنے کے بعد اور سختی آئے گی؟ اعجاز صاحب جی میرا خیال ہے کہ اب یہ آئے گی کہ ہم نے یہ کیوں. میں جب ایران میں رہتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں حزب اللہ پہ اور حماس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں تو اپنے یہاں پہ رہنے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک سینٹیمنٹ تو ایران کے اندر موجود ہے کہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا دور باندھ کی جنگوں کا، ہمیں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے. تو ایران کو واقعی لیکن چونکہ وہ جنگ ایک قسم کا کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے اگر امریکہ وہاں سے ہٹ گیا
تو پھر ایک آتا ہے نا، ایک زوم آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے، اور وہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اثر ٹھیک نہ ہو، لیکن ایران کے لیے اپنے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک یقیناً بڑا ملک ہے اور وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ اور باقی سارے خطے کے ممالک کے ساتھ ذرا تھوڑی سی اپنی سفارتکاری بہتر کرے۔ ابھی تک ایسا ہے کہ ایسے پورے کانفلکٹ میں ایران کا کوئی ایک بھی دوست ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صرف چین اور روس نے اس حد تک مدد کی کیونکہ ان کو امریکہ کے ساتھ مسابقہ تھا، اس لیے وہ مدد ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو ایران کو اپنی سفارتکاری پہ بڑی گہری دوبارہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ جی درانی صاحب، سیم کوشچن ٹو یو، کیا اس کے بعد اگر ایک سخت ہاکش ایلیمنٹ آبویسلی اس وقت پاور میں ہیں، اور اگر اور بھی کوئی ایک دو شہادتیں کر دی اسرائیل نے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہاکش سامنے آ جائیں گے، اور اگر یہ رجیم جس کو آپ لوگ کہتے ہیں رجیم نہ کہیں گورنمنٹ کہنا چاہیے ایران کی، وہ تو امریکنوں نے ایک رجیم کا ٹرم کر دیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی رجیم سے زیادہ ہی بہیو کر رہے ہیں، ون مین بنے ہوئے ڈکٹیٹر۔ آپ کے خیال میں کیا ایران کے رویے میں یا ریجنل اپروچ میں فرق آئے گا کہ اسی چیز کو وہ اور سخت ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ایران کو سیٹ بیک تو پہنچا، یہ حماس کے سلسلے میں، حزب اللہ کے کانٹیکس میں، یہ اور پھر سیریا میں ان کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچا، ورنہ یہ ایران نے جو سو کالڈ شیعہ کریسنٹ بنایا تھا بگننگ فرام عراق ٹو سیریا ٹو لیبنان اینڈ دین ان حماس، یہ انہوں نے کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو کارنر کیا جائے۔ وہ ہوا، پھر حوثیز کو جو ہے یہ سپورٹ کر رہے تھے، یہ ہے، لیکن اس کا سیٹ بیک بھی پہنچا ہے ایران کو، اور یقیناً انہوں نے بھی سبق سیکھا ہوگا۔ اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو ان کے لیے پھر وہی سچویشن رہے گی، وہ ٹینشن رہے گا۔ ہاں، اب ایران کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس نے اس خطے میں اگر اپنی جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو اپریسیشن ملی ہے، تو وہ آگے کیسے ڈیل کرنا چاہے گا، خاص کر کہ جو امریکن بیسز ہیں گلف اسٹیٹس کے اندر، اس پہ شاید گلف اسٹیٹس ہی کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے گلف اسٹیٹس نے بھی دیکھ لیا کہ ان کو یہ بیسز نے کوئی پروٹیکشن نہیں دی، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہو گیا، اور پھر ان کا نقصان جو ہے وہ لانگ ٹرم کا ہے، کیونکہ لوگ وہاں سے جانے لگے ہیں، ادھر وہ صورتحال اس طرح کی نہیں رہی، اور پھر گلف اسٹیٹس کے پاس سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا ہے۔ 90% جو ہے وہ امپورٹس ہوتی ہیں، وہ سارا چوک ہو کے رہ گیا ہے، اور ان کی اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ رک گئی ہیں، آلموسٹ وہ رک گئی ہیں کہ وہ جا نہیں سکتی، وہ دنیا کو بیچ نہیں سکتے۔ بیسس والی بات آپ کے خیال میں دورانی صاحب میکسیملسٹ ایک ڈیمانڈ ہے یا ایران کی کہ ان کو پتہ یہ تو ابھی ہونا نہیں ہے؟ دوسرا اسی میں ایڈ آن کر دوں، کیا آپ کے خیال میں ڈو دے ہیو دا اسپائن کہ وہ امریکہ کو کل کو کہیں کہ ہم آپ کی بیس آیار ہٹا لیں، بہت ہو گیا؟ ہمارے رولرز میں جو سارے آٹوکریٹکس ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ جو ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر کیسے ایمرج کرتا ہے، آیا اس میں ایران کس قسم کی گارنٹیز دیتا ہے، اور باقی سعودی عربیہ جو ہے وہ آگے کیسے بہیو کرتا ہے، اور پھر اس میں جو اگلا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے جو سو کالڈ ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان، سعودی، ترکی اور پاسبلی ایجپٹ، وہ تو خیر ابھی ہے، لیکن ابھی یہ ان کے اسکیچز ہیں، لیکن یہ بھی ایمرج کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان سعودیہ کا جو الائنس ہے وہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے، اور ایران کو اس بات کا بھی احساس ہے۔ تو اور پھر یہ کہ پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں اس میں یقیناً بہت امپرومنٹ آئی ہے، اور وہ ایران کو جو ہے پاکستان پہ اعتماد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی میڈیٹری رول ہوگا تو صرف اس خطے میں پاکستان ایسا ملک ہے جو وہ کریڈیبلٹی انجوائے کرتا ہے، چاہے وہ ایران ہو یا وہ امریکہ ہو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز اپنی جگہ ہے، میکسیملسٹ پوزیشن بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہے ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ والے دن، اور اس میں امریکہ کو یہ میرے خیال میں اب احساس ہو چلا ہے، جیسے اعزاز صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں امریکہ کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اس وار کے خلاف ہے، تو اس لیے وہ ان کو ٹرمپ صاحب کو جو ہے یہ مڈ ٹرم الیکشنز جو ہے وہ بھی دیکھنے، اور ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، اس کی لوسٹ ریٹنگ آئی ہوئی جی سر کا ابھی اپسوس کا اور رائٹرز کا پول ہوا ہے، اس میں 36% پہ لوسٹ ریٹنگ آئی ہوئی ایور، تو ٹرمپ ہیز سیریس پرابلمز۔
اعزاز صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے بھی اپنے زمانے میں بڑے لاڈ پیار میں بڑھائی اور بڑھوتی اور کٹوتی دیکھی امریکہ پاکستان کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو یہ 5 منٹ کے اندر پتہ نہیں ہوتا کہ فیورٹ مین یو کین بی دا موسٹ ڈسپائزڈ مین ان کے ساتھ. کیا وہ اس وار سے پہلے بڑی سیریس گفتگو چل رہی تھی ٹرائی پارٹائٹ، ترکیے کی، سعودی عربیہ کی، پاکستان کی سیکورٹی تھنگ. کیا اگر اس قسم کی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کل کو کہ ایک بڑا، جیسے ابھی درانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک نیا سیکورٹی ارینجمنٹ آتا ہے اور اس میں اگر پاکستان کا بھی بڑا کلیدی رول ہے، ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہے، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا امریکہ کو ان دا لانگ رن پوسٹ ٹرمپ اور ایون ڈیورنگ ٹرمپ؟ آئی ڈونٹ نو، اسپیشلی پوسٹ ٹرمپ اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے اس لابی کا ہے، کیا یہ ایک نان سٹارٹر ہے کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ان کو ایکسیپٹیبل تو نہیں ہوگا، نہ ہی اسرائیل کو ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن قومیں اپنے مفاد میں فیصلے کرتی ہیں. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بہرحال کر لیا، تو اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جنگ جب سے بھی ختم ہوگی، امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خاصی نیچے چلی گئی ہوگی اس پورے خطے کے اندر. اس لیے اس کے جو بھی ایگریمنٹ بنے گا، پاکستان، ترکیے، سعودی عرب یا کوئی اور بھی، اس کا جو گارنٹر ہے، میں امریکہ نہیں دیکھ رہا وہ گارنٹر، وہ میں گارنٹر چائنا دیکھ رہا ہوں. چائنا کے ساتھ جڑ کر میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کے خد و خال نکلے. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے تو اپنا ایک ورلڈ ویو آلٹرنیٹ ورلڈ آرڈر بھی دے رکھا ہے، جو ان کا انڈیویزبل سیکیورٹی کے حوالے سے جو انہوں نے پیوٹن کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ شی نے دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی سب کے لیے. پھر انہوں نے بہت سارے انیشیٹیوز بھی ہیں. تو پاکستان کو یہ جو الائنس بنانا پڑے گا، یہ سچویٹ اس میں کرنا پڑے گا، اس گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے اندر. تو امریکہ جو ہے نا، آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو لوز اٹس اسپیس آفٹر دس وار ان دس ایریا. اچھا، کل یہ بڑی ڈیمننگ ایک رپورٹ آئی، رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی، ویری انٹرسٹنگ رپورٹ اور کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے بڑی ایک الارمنگ پکچر پیش کی ہے کہ اگر یہ جنگ چلتی ہے تو مارچ اینڈ تک اسرائیل کے تو سپیرو انٹرسیپٹرز وغیرہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ امریکہ کی بھی جو پاور ہے، ڈیفینڈنگ پاور، بہت زیادہ بری ڈیمیج ہوگی اور وہ جنگ چلتی رہے گی، لیکن بڑی ان سیف جنگ ہو جائے گی اب امریکنوں کے لیے، ان کے گراؤنڈ ٹروپس کے لیے اور ان کی شپس وغیرہ کے لیے. سو وہ ایک ایمٹی بن سنڈروم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ریپلینش نہیں کر پا رہے اپنی ہائر اینڈ کے امونیشن اور یہ سب کچھ. تو پولیٹیکل پریشر اپنی جگہ، یہ سیریس ایمونیشن اور یہ ٹیکنیکل پرابلمز اپنی جگہ. سو لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے ڈبل مجبوری بن گئی ہے ٹو گیٹ آؤٹ ناؤ. کیا ایرانینز اس وار کو اور کھینچ کے ایک اسٹریٹجک غلطی تو نہیں کریں گے؟ بیکاز اس کی بھی بہرحال سب سے زیادہ نقصان تو ایران کا ہوا ہے نا. از اٹ دا بیسٹ ٹائم آپ کے خیال میں فار ایران ٹو کٹ اے ڈیل، کہ ابھی ان کو اور دیکھنا چاہیے؟ سیم کوشچن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکن، سوری دورانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. نہیں آپ سے then I'll take the same question to him. اچھا، نہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ امریکنز نے ابھی تک بڑی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہیں. اگر وہ ریزنیبل پوزیشنز پہ آ جائیں تو کوئی بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی اور بڑی غلطی کریں گے، اسپیشلی ٹروپس کے لانے کی غلطی کریں گے، اور جس کے بعد ان کے لیے بالکل ایک بڑی سخت قسم کی ہزیمت جو ہے بن جائے گی. اور جنگ جیسے بھی ختم ہو، دیکھیں ایران کا بھلے کتنا نقصان ہوا ہو، اگر ایران خالی سروائیو بھی کر گیا تو اٹ ول کم آؤٹ ایز اے ونر. تو ایران پھر وہ اپنی جو ٹرمز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرے گا. امریکہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ جو در پردہ امریکہ، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے ایران کو، تو یہ اور زیادہ شیئر ہو کر اور زیادہ یعنی اسرٹیو ہوگا اس گلف اسٹیٹ آف ہرمز پہ بھی اور باقی معاملات میں بھی. خلیجی ریاستوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ امریکی بیسز بھی کام نہیں کر پا رہے اور امریکہ خود بھی اپنی یعنی اس کے اپنی ساکھ کھو رہا ہے. تو مجھے تو کچھ ایسا ہی منظر نظر آ رہا ہے کہ جو نیا اسٹرکچر بنے گا، سیکیورٹی اسٹرکچر، اس میں ایران کی، پاکستان کی، ترکیے کی، شاید ایجپٹ کی اور چین اور روس کی جو ہے اس میں بڑی عمل دخل ہوگا. اور ہو سکتا ہے سعودی عربیہ بھی، کیونکہ سعودی عربیہ نے ریپروشما کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ، اور سعودی عرب کو چاہیے کہ کانشیس ایفرٹ کر کے کوئی اس جنگ میں شریک نہ ہو، کیونکہ فیوچر آرکیٹیکچر میں سعودی عربیہ اس کا حصہ بن سکتا ہے. درانی صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ چلیں ٹرمپ پہ دو پریشرز تو بہت زیادہ ہیں. ایک ڈومیسٹک پریشر اس کے اوپر ہے، پھر ظاہرہ کاسٹ ہے،
30-35 بلین سے زیادہ لگ چکا ہوا ہے، اور میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 بلین تو سمپلی اس کو ریپلینش کرنے کے لیے چاہیے جتنا وہ اپنا اسلحہ نکال چکا ہوا ہے. اس میں 2 پریشرز مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے بھی ہوں گے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ چیز اس سے آگے بڑھے، کہ انرجی سیکٹرز تباہ ہوں، دوسری چیزیں بھی ہوں. کیا یہ 2 پریشرز اتنے کافی ہیں کہ یہ ٹرمپ اسرائیل کے انفلوئنس سے نکل جائے؟ جیسے نیتن یاہو اس کو کھلاتا رہا ہے، ریپڈ اراؤنڈ ہز فنگر، جوئش لابی وہاں ہے. Are these two things enough? اور again the same question to you also. کیا ایران کے پاس بھی یہ نیرو ونڈو ہے جو ایران بھی ضائع تو نہیں کر رہا کہیں؟ دیکھیے، ایران تو آلریڈی ہارڈ پریسڈ ہے اور اس کو چیلنجز ہیں، اور اس کو اندر سے بھی چیلنجز ہیں. اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کے اندر بہرحال ایک سوچ پائی جاتی ہے اگینسٹ کلرجی. ہاں، وہ آرگنائز نہیں ہے اور اس کے زیادہ تر اپوزیشن ایران سے باہر بیٹھی ہوئی، اور امریکنز بہرحال اس پہ وہ ان کا زیادہ تکیہ ان پہ کر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا، لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ وہ آرگنائز نہیں تھے تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکیں گے. چلیں لیٹس ہوپ جی اس علاقے کا جغرافیہ بھی اور آنے والی تاریخ بھی بہتر ہو جائے، اور یہ جو انیشیٹو ہوا ہے لیٹس ہوپ کہ اٹ ورکس آؤٹ، اور پاکستان جیسے کہتے ہیں بڑا عزت والے مقام پہ اس وقت ہے. لیٹس ہوپ ایوری تھنگ ورکس آؤٹ فائن. اعزاز چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا، ابراہیم صاحب بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ویسے تو جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتتا، دونوں قومیں ہارتی ہیں، لڑنے والا بھی ڈیفینڈ کرنے والا بھی، دونوں کو نقصان ہوتے ہیں. لیکن انڈیا کا ماتم دیکھ کے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی، باقیوں کا تو پتہ نہیں، پاکستان تو جیت گیا ہے. اور اس سے زیادہ خوشی رائٹ ناؤ تو میں جب آپ کو خدا حافظ بھی کروں گا تو اس کے بعد پھر میں بیٹھ کے یہ کلپس دوبارہ دیکھوں گا، کیونکہ جہاں وہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اٹس ورتھ واچنگ اگین اینڈ اگین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.